السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ پیاز کی قیمتوں میں شدید کمی، کسان فصل کو کھیتوں میں سڑتے ہوئے دیکھنے پر مجبور۔ تلنگانہ کے پیاز کے کسان اب اپنی محنت سے اگائی گئی فصل کو کھیتوں میں سڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قیمتوں میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ تازہ فصل کی فروخت کے لیے زیادہ خریدار نہیں ہیں اور کسان جو ہنگامی طور پر فصل فروخت کرنا چاہتے ہیں انہیں کھلی منڈیوں میں صرف 600 سے 800 روپے فی کوئنٹل مل رہے۔ اس کے باوجود ریٹیلرز وہی پیاز صارفین کو 25 سے 20 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پائجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ مرکزی وزارت ٹرانسپورٹ نے روڈ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت اقدامات کا مسودہ جاری کیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو اب بھاری قیمت جرمانے کے طور پر ادا کرنی پڑے گی۔ نئے مسودے کے تحت زیادہ حکومتی مذاکرات کے بعد یہ قواعد نافذ کرنے کے احکامات جاری کریں گی۔ مسودہ تجاویز کے مطابق موجودہ موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت اگرچہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے یا غفلت برتنے پر ڈرائیونگ لائسنس منسوخ ہو سکتا تھا، مگر نئے ضابطے نافذ ہونے پر جب کسی ایک گاڑی پر 5 سے زائد چالان ہوں گے تو لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چالان ادا کرنے کی موجودہ مدت 90 دن سے کم کر کے 45 دن کر دی گئی ہے۔ اگر مالک چالانات ادا کرنے میں تاخیر کرے تو ٹرانسپورٹ محکمہ اس گاڑی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے لین دین کی اجازت نہیں دے گا۔ نتیجتاً گاڑی کو فروخت کرنا، لائسنس پر نام یا پتہ تبدیل کروانا یا تجدید کروانا ممکن نہیں ہوگا۔ چالان نہ ہونے پر پولیس کو گاڑی ضبط کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اس وقت چالان زیادہ تر گاڑی مالک کے نام جاری کیے جاتے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کو متعلقہ حکام 3 دن کے اندر نوٹس جاری کریں گے اور براہ راست 15 دن کے اندر نوٹس بھیجے جائیں گے۔ چالانوں کا اجرا، ادائیگی اور اپیل کے عمل کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور آٹومیشن کے تحت تیز کرنے کی تجویز بھی مرکزی مسودے میں شامل ہے۔ ریاستی حکومتوں کی جانب سے رسمی ہدایت موصول ہوتے ہی عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک اصولوں کی پاسداری کریں تاکہ حادثات روکے جا سکیں۔ بتایا گیا ہے کہ نابالغوں کو گاڑیاں دیے جانے کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا، خاص طور پر 2 ویلرز کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا اور پیچھے بیٹھنے والے مسافر کے لیے بھی ہیلمٹ ضروری ہوگا، کیونکہ سر پر شدید زخم سے اموات کی بڑی تعداد اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ضابطے کی خلاف ورزی پر نئے موٹر وہیکل قوانین کے تحت بھاری جرمانے عائد ہوں گے اور پولیس روڈ یوزرز میں شعور بیدار کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہیلمٹ کے بغیر بائک چلانے پر 1000 روپے جرمانہ، اگر پیچھے بیٹھنے والے کے پاس ہیلمٹ نہ ہو تو بھی اتنا ہی جرمانہ۔ انشورنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 2000 روپے، دوسری مرتبہ پکڑے جانے پر 4000 روپے، لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے پر 5000 روپے، بھاری گاڑیوں کے لیے 10000 روپے، فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی چلانے پر 1500 روپے، دوسری بار پکڑے جانے پر 10000 روپے، اوور اسپیڈنگ، سیٹ بیلٹ نہ پہننے یا ٹرپل رائڈنگ پر 1000 روپے، آلودگی سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 1500 روپے۔ ریاست میں بہتر تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اگلے تعلیمی سال سے طلباء کو دودھ، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہم کرنے کے منصوبے تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکشن پلان کو جون 2026 کے تعلیمی سال سے نافذ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں حکومت کے مشیروں کے شیوراؤ ویم نریندر ریڈی، چیئرمین ہائر ایجوکیشنل کونسل وی بالاکرشنا ریڈی اور دیگر سینئر عہدیداروں
نے شرکت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری اسکولوں میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں آؤٹر رنگ روڈ کے اندر کور اربن ریجن ایریا پر توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سرکاری اسکول کارپوریٹ اسکولوں سے بہتر ہونا چاہیے اور اس میں کھیل کے میدان اور ضروری کلاس رومز کے ساتھ اچھا ماحول ہونا چاہیے۔ تلنگانہ کے شہر نظام آباد میں کانسٹیبل پرمود کے قتل پر ریاست کے ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اطلاعات کے مطابق گاڑیوں کی چوری اور چین چھیننے جیسے جرائم میں ملوث شیخ ریاض کو پکڑنے کے دوران ملزم نے پولیس کانسٹیبل پرمود پر چاقو سے حملہ کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ڈی جی پی نے اس واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نظام آباد پولیس کمشنر کو ہدایت دی کہ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل جائیں۔ انہوں نے ملٹی زون 1 کے آئی جی چندر شیکھر ریڈی کو جائے وقوع کا معائنہ کرنے، مقتول کانسٹیبل کے گھر والوں سے ملاقات کر کے تعزیت کرنے اور ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ڈی جی پی نے یہ بھی حکم دیا کہ قتل کی جگہ سے حاصل شواہد کی بنیاد پر تلاشی مہم کو تیز کیا جائے تاکہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے۔ بی سی تنظیموں کی جانب سے 42% ریزرویشن کے مطالبے پر منائے گئے بند کا اثر تلنگانہ کے متحدہ کریم نگر ضلع میں بھی دیکھا گیا۔ ٹی جی ایس آر ٹی سی کی بسیں ڈپو تک محدود رہنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ اطلاع کے مطابق حیدرآباد تک سفر کے لیے 1000 روپے، ورنگل کے لیے 400 روپے، گوداوری کھنی کے لیے 150 روپے اور پیداپلی کے لیے 100 روپے وصول کیے گئے، جو عام کرایوں سے تقریباً دگنے تھے۔ صبح سے ہی بائیں بازو کی جماعتوں کے کارکنوں نے کریم نگر آر ٹی سی ڈپو 1 کے سامنے احتجاج کیا، جبکہ مختلف بی سی تنظیموں کے ارکان نے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے دکانیں بند کرائی۔ کریم نگر شہر کے تلنگانہ چوک پر مرکزی حکومت کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ گزشتہ دھن تیرس سے اب تک سونے نے روپے کے لحاظ سے تقریباً 63% اور ڈالر کے لحاظ سے 53% منافع فراہم کیا ہے۔ جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سنہری دھات کی قیمت 2026 تک 1.5 لاکھ روپے فی 10 گرام تک پہنچنے کی توقع ہے۔ وینچورا سیکیورٹیز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی فیڈرل ریزرو کے نرم پالیسی اشاروں ای ٹی ایف ایکسچینج ٹریڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کے رجحانات اور مرکزی بینکوں کی جانب سے سونے کی خریداری کے باعث اس کی قیمتوں میں تیزی دیکھی گئی۔ مارچ 2025 سے سونے کی قیمتیں عروج پر ہیں، جو فی اونس $3000 سے بڑھ کر اب تقریباً $4254 تک جا پہنچی۔ ہندوستان میں دھن تیرس 2024 کے موقع پر سونے کی قیمت 78,840 روپے فی 10 گرام تھی، جو اب بڑھ کر 1,28,200 روپے فی 10 گرام ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق دھن تیرس 2025 سے سونے کی قیمتوں میں ایک نئی تیزی کا آغاز ہو سکتا ہے، جو 2026 تک $5,000 فی اونس یا 1,50,000 روپے فی 10 گرام کے غیر معمولی سطح تک جا سکتی ہے۔ وینچورا کے کموڈیٹیز اینڈ سی آر ایم کے سربراہ این ایس راماسوامی نے امریکی لیبر مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے منفی خطرات پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی اعداد و شمار، روزگار اور مہنگائی میں تاخیر کے باعث توجہ فیڈ چیئرمین جیروم پاول پر مرکوز ہے، جنہوں نے اشارہ دیا تھا کہ لیبر مارکیٹ کے بڑھتے خطرات شرح سود میں ایک اور کٹوتی کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ راماسوامی نے مزید کہا کہ امریکہ کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں قومی قرضہ $37 ٹریلین تک جا پہنچا ہے۔ راجدھانی دہلی میں دیوالی کی چمک دھمک آلودگی کی وجہ سے ماند پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ مسلسل 4 دنوں سے خراب زمرے میں برقرار رہنے والی ہوا نے دہلی این سی آر کے لوگوں کی دیوالی کا مزہ ایک طرح سے پھیکا کر دیا۔ دہلی کی فضا ایک بار پھر زہریلی نظر آئی جب ہوا کا معیار یعنی AQI 254 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ خراب زمرے میں ہی آتا ہے۔ یہ گزشتہ کے بمقابلے 9 پوائنٹ سے زیادہ ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق امکان ہے کہ پیر سے ہوا انتہائی خراب زمرے میں پہنچ جائے گی۔ ایسی صورت میں سانس کے مریضوں کے لیے دشواریاں بڑھ سکتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ ماسک پہنیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ CPCB کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کئی علاقوں میں ہوا انتہائی خراب زمرے میں ریکارڈ کی گئی۔ ان میں آنند وہار میں 360، وزیر پور میں 343، جہانگیر پوری میں 331، بوانا میں 309 اور نارتھ کیمپس میں 300
303 AQI درج کیا گیا۔ دی گئی جانکاری کے مطابق دہلی NCR میں غازی آباد بھی آلودہ شہروں میں شمار کیا جا رہا، جہاں 306 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بھی انتہائی خراب زمرے میں آتا ہے۔ سب سے کم آلودہ شہر فرید آباد رہا، جہاں AQI 105 درج کیا گیا، جو درمیانی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوئیڈا میں 278، گڑگاؤں میں 266 اور گریٹر نوئیڈا میں 246 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ دیوالی کے موقع پر اگر آپ بھی راجدھانی میں سستا گھر لینا چاہتے ہیں تو DDA آپ کا یہ خواب پورا کرے گا۔ عوامی مطالبے کے بعد DDA اپنی سستی ہاؤسنگ اسکیم اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم میں فلیٹس کا اضافہ کر رہا ہے۔ اس بار اسکیم میں 283 MIG اور EWS فلیٹ شامل کیے جا رہے۔ لوگ 21 اکتوبر سے 26 نومبر تک ان فلیٹس کی بکنگ کر سکیں گے۔ تمام 163 MIG فلیٹس لوک نائک پورہ میں ہیں، جبکہ تمام 120 EWS فلیٹ نریلا میں ہیں۔ سبھی فلیٹس پر 15% رعایت ملے گی۔ سستی رہائش کی بڑھتی ہوئی مانگ کے جواب میں اس اسکیم میں مزید فلیٹ شامل کیے گئے ہیں۔ لوگ ان فلیٹس کو خریدنے سے پہلے ان کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ ان نئے فلیٹس کی بکنگ 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے کھلے گی۔ اسکیم کی تمام شرائط پرانی ہی رہیں گی۔ یہ فلیٹس پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دستیاب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان اسکیموں کے تحت اپنی پسند کے فلور اور فلیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ DDA نے ابھی تک نئے شامل کیے گئے فلیٹوں کی قیمتوں کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے اس اسکیم کے تحت لوک نائک پورم میں MIG فلیٹوں کی تخمینہ قیمت 1,17,00,000 روپے سے 1,22,00,000 روپے تک تھی۔ کرناٹک حکومت نے RSS 7 سالہ تقریب میں شرکت کرنے پر سرکاری آفیسر کو معطل کر دیا۔ کرناٹک حکومت نے سروار تحصیل کے پنچایت ڈیولپمنٹ آفیسر پروین کمار کو معطل کر دیا، کیونکہ انہوں نے لنگسوگر میں منعقدہ RSS 7 سالہ تقریب میں شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق پروین کمار نے RSS کا یونیفارم پہن کر لاٹھی کے ساتھ ریلی میں حصہ لیا، جس کی تصاویر اعلیٰ حکام کی نظر میں آئی۔ پنچایت راج محکمے کے کمشنر اروندھتی چندر شیکھر نے کہا کہ ریاست کے سرکاری ملازمین کے لیے طے شدہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پروین کمار RSS کی سرگرمیوں میں شریک ہوئے، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مزید کہا گیا کہ محکمہ اس معاملے کی تفصیلی جانچ کرے گا۔ بتایا گیا ہے کہ پروین کمار لنگسوگر کے MLA مناپ وجل کے پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کر رہے۔ بیلجیم کی عدالت نے مفرور کاروباری میہول چوکسی کی حوالگی سے متعلق منظوری دے دی۔ چوکسی اور اس کا بھانجا نیرو مودی دونوں ہی پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے معاملے میں ہندوستان میں مطلوب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عدالت نے ہندوستان کی حوالگی سے متعلق گزارش کو درست ٹھہراتے ہوئے ایک پرائمری حکم جاری کیا، اور انٹورپ بیلجیم کی ایک عدالت نے یہ حکم دیا اور اس کی گرفتاری کو ہندوستان کی گزارش کی بنیاد پر جائز قرار دیا۔ یہ فیصلہ ہندوستان کے لیے چوکسی کو واپس لانے کی سمت میں ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا۔ حالانکہ افسران کے مطابق چوکسی کے پاس اب بھی اوپری عدالت میں اپیل کرنے کا متبادل موجود ہے۔ ایک آفیسر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فوراً ہندوستان نہیں لایا جائے گا، لیکن حوالگی سے متعلق پہلا اور بہت اہم مرحلہ پار ہو گیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق انٹورپ کورٹ نے ہندوستانی فریق کی طرف سے بیلجیم کے تقاضوں اور چوکسی کی قانونی ٹیم کی دلیلیں سنی۔ عدالت نے مانا کہ ہندوستان کی حوالگی سے متعلق گزارش اور چوکسی کی گرفتاری جائز ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 65 سالہ میہول چوکسی کو 11 اپریل کو انٹورپ پولیس نے CBI کی حوالگی سے متعلق گزارش پر گرفتار کیا تھا۔ وہ گزشتہ 4 مہینے سے بیلجیم کی جیل میں بند ہیں۔ چوکسی نے کئی عدالتوں میں ضمانت کے لیے عرضیاں داخل کی، لیکن ہر بار اس کی عرضی خارج کر دی گئی۔ پرتگال کی پارلیمنٹ نے ایک متنازع بل کو منظور کر لیا ہے، جس کے تحت عوامی مقامات پر نقاب یا برقع پہننے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ یہ بل دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت چیگا پارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جس کا ہدف بالخصوص مسلمان خواتین کے برقع اور نقاب ہے۔ پارلیمنٹ میں ہونے والی ووٹنگ میں بل کو مرکز کی دائیں بازو کی جماعتوں کی حمایت حاصل رہی، جبکہ بائیں بازو کی جماعتوں اور چند چھوٹی پارٹیوں نے اس کی مخالفت یا غیر حاضری اختیار کی۔ اس بل کے مطابق صنفی یا مذہبی وجوہات کی بنا پر عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنا قابل سزا عمل تصور کیا جائے گا۔ بل میں تجویز دی گئی کہ اگر کوئی شخص عوامی مقام پر نقاب پہنتا ہے تو اس پر 200 سے 4,000 یورو تقریباً 4,10,000
1000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि किसी खातून को नकाब पहनने पर मजबूर करने वाले शख्स को 3 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत तैयारों, सिफारती दफातर और इबादत गाहों में चेहरा ढांपने की इजाजत बरकरार रहेगी। ताहम अगर ये बिल हतमी मंजूरी हासिल कर लेता है तो पुर्तगाल इन यूरोपीय ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा जहाँ नकाब पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इरादा किया कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि हंगरी रूस से तेल खरीदने पर मजबूर है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक पाइपलाइन कनेक्शन है। मजीद बरा यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ खाने के दौरान ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे की तरफ पेशरफ्त मुमकिन है। ट्रंप ने कहा है कि सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैं ये ज़ेलेंस्की और पुतिन से कहता हूँ, उनके दरमियान गहरे इख्तलाफात हैं और ये अमन मुआहदे में रुकावट है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये मुआहदा देरपा और पायदार हो। मशरिक वसत अमन मुआहदे की मिसाल देते हुए ट्रंप ने कहा है कि मशरिक वसत की सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा है। 59 ममालिक इसमें शामिल थे, लेकिन सब ने इत्तेफाक किया। बहुत से लोगों ने सोचा कि ये नामुमकिन है, लेकिन हमने कर दिखाया। मुझे यकीन है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा भी हल हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और महसूस हुआ कि पुतिन भी मुआहदे के हक में हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस बात का इरादा किया कि उन्होंने दुनिया भर में 8 जंगें रोक दी हैं। उन्होंने मिसालें पेश की और रवांडा और कांगो और हिंदुस्तान, पाकिस्तान से। जब भी उन्होंने कहा कि मैं जंग रोकता हूँ, लोग कहते हैं अगर आप अगली जंग रोकते हैं तो आपको नोबेल इनाम मिलेगा। ट्रंप ने कहा मुझे नोबेल नहीं मिला, किसी और को मिला, एक बहुत अच्छी खातून। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ जान बचाने की फिक्र है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।